آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، قواعد اعلال کے سلسلے میں بات شروع کی تھی سابقہ درس میں، اور پہلا جو قاعدہ تھا وہ پڑھ لیا تھا، لیکن مثالوں کے سلسلے میں اس میں کچھ شبہات پیدا ہو گئے تھے، ان بارے میں آج بات کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے. دیکھیے، آپ سے ہم کہہ چکے ہیں کہ اصول کے 3 باب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل یفعل، اور دوسرا ہوتا ہے، دوسرا باب ہوتا ہے فعل یفعل. فعل یفعل. اور تیسرا باب ہوتا ہے فعل یفعل. مظاہرے میں حرکت میں فرق ہوتا ہے، پہلے میں پیش ہوتا ہے، دوسرے میں زیر اور تیسرے میں زبر. تو یہ اصول کے 3 باب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اصول کے 3 باب ہوتے ہیں. اور یہ 3 باب اکثر جو ہمارے مثال، اجواف، ناقص وغیرہ وغیرہ ان میں ان کا زیادہ تر تذکرہ بھی ہوتا ہے اور انہی کے افعال بھی آتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ جو پہلا قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر عین کلمے کی جگہ واو یا یا ہو، واو یا یا، عین کلمہ، عین کلمہ واو یا یا ہو. ممکن ہے آپ کہیں گے کہ ہمارا تیسرا جو حرف علت ہے وہ کہاں گیا. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر جائے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جو واو یا اور الف ہے اور اس کی علت یہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ان میں جو سب سے کمزور ہے وہ یہ الف ہے. اس الف میں سکت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کسی حرکت کو قبول کرے. عام طور پر یہ الف مدی بن جاتا ہے. یہ الف ہے، حمزہ نہیں، حمزہ کچھ اور چیز ہے. تو لہذا اس میں سکت نہیں ہوتی، لہذا اس کے عام طور پر تطبیقات نہیں ہوتے. تو اسی لیے حروف یہ جو قواعد اعلال ہے واقعی دیگر جگہوں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس الف کا تذکرہ نہیں، کیونکہ حرکت کو سنبھالنے کے قابل نہیں، اٹھا نہیں سکتا ہے حرکت. آپ دیکھیں گے الف پہ زیر ہوگا، آپ پڑھ نہیں سکتے، پڑھی نہیں جائے گی کیونکہ یہ زیر کو قبول نہیں کر پائے گا.
हमज़ा कबूल करता है, अलिफ कबूल नहीं करता है। इसी तरह ज़बर हो तो अलिफ मद्दी बन जाता है, हरकत बरकरार नहीं रहती। पेश के बारे में तो बिल्कुल नहीं ये संभाल सकता, इसलिए इसका तज़किरा होता ही नहीं। आप जो यहाँ दो ही हरूफ रहते हैं हरूफ इल्लत में, और वो वा और या है, इनमें से ताकतवर तरीन वाव है, ताकतवर तरीन, और दूसरे नंबर पर या, उससे ज़ईफ़ तर लेकिन सकत होती इसमें। इसलिए ये नुक्ता ख़त्म हो गया कि जहन में शुबा पैदा हो जाए तो हम क्या करें। हाँ, अब ये कायदा जो हमने पढ़ा था, फिर वही वाव या आयन कलमा हो, और उससे पहले 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 सही और साकिन हरफ, पहले सही या साकिन हरफ, तो उस वक्त क्या किया जाएगा, जो हरफ इल्लत की हरकत होगी वो इस हरफ को दी जाएगी, और ख़ुद जो हरफ इल्लत है वो बिल्कुल रहेगा निहत्ता, उसके पास कोई हरकत नहीं रहेगी। मिसालें हमने दी थी याक़बुलु की, याक़बुलु ये वाला, याक़बुलु, हाँ, हमने कहा था कि अब जो वाव की हरकत है पहले साकिन है, ये वाव हरकत इस पर चली जाएगी, तो लिहाजा वाव रहेगा बिल्कुल, तो लिहाजा यक़बुलु बन जाएगा यक़ुलु, यही है ना। ये पहली मिसाल थी। दूसरी मिसाल जो थी वो थी याबयु की, याब ये ओ, याब ये ओ, ये कौन सी मिसाल है, ये वो दूसरी वाली जिसमें ज़ेर है आयन कलमा पर, याफ़िलु याब ये ओ, ठीक है ना। अब यहाँ जो ये या की हरकत ये बा पर जाएगी, हाँ, तो लिहाजा नतीजा होगा या बा की सुकून तब्दील हो जाएगी ज़ेर में, और या जो है या की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी और यहाँ साकिन बन जाएगा, तो ये भी ओ बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब तीसरी जो मिसाल है याफ़अलु, याफ़अलु में हमारा है यख़वफ़ु, यख़वफ़, सही है ना। अच्छा, अब क्या बन जाएगा, ये खा का वा की ज़बर या खा पर जाएगी, तो या खौफ़ु, ठीक है ना। अब आगे एक कायदा आएगा जिसमें जब हर्फ इल्लत से पहले ज़बर हो तो हर्फ इल्लत वाव जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाता है, इसलिए तब्दील हो जाता है। ये आगे आपको कायदा आएगा, या खाफु, समझ गए मेरी बात। या खवफ़ु है, या खवफ़ु फ़अल या फ़अलु के बाब में से, तो वाव का जो वाव की ज़बर जो है वो खा पर चली जाएगी, या खौफ़ु रह जाएगा, तो या खौफ़ में मज़ीद एक और कायदा लागू हो जाएगा और वाव तब्दील हो जाएगा अलिफ में। क्यों? क्योंकि अब खा पर ज़बर है, वाव से पहले खा जो है उस पर ज़बर है, इसलिए वाव तब्दील हो जाएगा अलिफ में। समझ आ गया? तो ये है पहला कायदा। अब दूसरे कायदे में हम आते हैं। दूसरा कायदा ये था पहला, अब दूसरा कायदा ये है कि फिर वही आयन कलिमा, आयन कलिमा या इसको आयनुल फ़ैल भी कभी पढ़ते हैं, आयनुल फ़ैल या आयन कलिमा, बात एक ही होती है। आयन कलिमा या आयनुल फ़ैल, आयन कलिमा जो है वाव या वाक़ा हो जाए, आयन कलिमा वाव या वाक़ा हो जाए, आयन कलिमा वाव या वाक़ा हो जाए। आप मेरे ख्याल में पूरा लिखा करें, आयन कलिमा वाव बटा या मज़मूम,
پیش والا مضموم یا مکسور ہو. اچھی طرح سے سمجھا کرے. عین کلمہ ہے واو اور یا ہے، جیسے اوپر تھا عین کلمہ واو اور یا. اب یہ یا تو مضموم ہے یا مکسور ہے، مضموم یا مکسور. یہاں یہ نہیں معلوم تھا کیا ہے. تینوں حرکتیں تھیں، ایک پہ پیش تھا واو پہ، دوسرے پر زیر تھی، تیسرے پر زبر تھا. یہاں صرف دو ہے، مضموم یا مکسور. مفتو کی بات نہیں ہے، مضموم یا مکسور ہو. اور اس سے پہلے، اور اس سے پہلے حرف، یہاں حرف صحیح اور ساکن. یہاں حرف صحیح اور متحرک ہو، صحیح و متحرک. وہاں ساکن، صحیح اور ساکن. یہاں حرف صحیح و متحرک. یہ فرق ہے، اس میں اور اس میں فرق دو ہیں. ایک یہ کہ یہاں صرف مکسور اور مضموم ہونا، یہاں کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے اس واو اور یا میں. یہاں مضموم اور مکسور خالی ہوگا، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے یہاں ساکن اور صحیح، یہاں صحیح اور متحرک. یہ فرق ہے. تو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کی حرکت، اس کی حرکت، کس کی حرکت؟ واو اور یا کی، حرف علت کی حرکت. تو اس کی حرکت سلب کر کے اسے دی جاتی ہے، اسے دی جاتی ہے، دی جائے گی. اس سے بہتر ہے دی جائے گی لکھا جائے، کیونکہ قاعدہ ہے. مثلا مثالیں، ایک لفظ ہے قویلا، قویلا. دیکھیے عین کلمہ ہے واو ہے نا، اور واو اور عین یہاں مکسور ہے. یہاں بھی مکسور ہم نے کہا قاعدے میں. عین کلمہ یا مضموم ہو یا مکسور ہو، تو لیکن یہاں مکسور ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ حرکت واو سے صرف کی جائے گی اور پہلے والے حرف کو دی جائے گی. اس کا اپنا جامع کھینچ لیا جائے گا، یہ والی حرکت اس کو دی جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا قیو. نسا نہیں، واو کی زیر قاف ہو جائے گی، پیش سلب ہو جائے گا. واو کی زبر زیر بھی سلب ہو جائے گی، لیکن یہ زیر قاف کو دی جائے گی، پیش ختم ہو جائے گا. تو بن جائے گا قیو لا. ٹھیک ہے، صحیح. آگے ایک اور قاعدہ پڑھیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ جب زیر کے بعد واو ہو، زیر کے بعد واو ہو، تو وہ واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر بن جاتا ہے یہ قیلا. اس لیے آپ پڑھتے ہیں کہیں کہیں حدیث میں قیلا، قیلا کہا گیا. سمجھ گئے؟ قیلا پہلی یہ مثال. دوسری مثال ہے بویع. بویع، بیع کا مجہول، ماضی مجہول، بویع. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ زیر جو ہے یا کی، یا حرف علت، اب یہ اس وقت مکسور ہے، تو یہ زیر کہاں جائے گی؟ با کو دی جائے گی. تو بن جائے گا بی. یا خود جب زیر اس نے اپنا بے کو دے دیا تو خود اس پہ جزم آ جائے گا، تو بیا بن جائے گا. قیلا بیا. اچھا، پھر کچھ مثالیں اور بھی ماضی کے بعد مظاہرہ وغیرہ کی. یدعون، یہ ایک لفظ ہے مظاہرے کا. یدعون، یدعو، یدعوان. ٹھیک ہے نا، یہی وہی. اب اس میں یہ واو کی حرکت، یہ اس عین کو دی جائے گی، حرف صحیح کو اپنا ختم کر کے یہ اس کو دی جائے گی. اس کا مطلب ہے واو پہ پھر رہے گا جزم.
ٹھیک ہے نا. تو یہ بن جائے گا یدعون، یدعو، اور دوسرا واو بھی ہے اور یہ بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے. اب یہاں دو واو جمع ہو گئے، دونوں حرف علت، التقائی ساکنین ہو گیا. تو التقائی ساکنین کی وجہ سے ایک جو ہے دوسرے میں مدغم ہو جائے گا، یعنی گر جائے گا. تو یدعون بچے گا باقی. صحیح سمجھ گئے. اور ایک اور مثال اسی میں، اسی قاعدے میں، وہ ہے رضیو. رضیو، رضیو، یہ رضیہ ماضی کا سیگا، رضیہ رضیہ رضیو. تو رضیو، رضیو، واو کا پیش کہاں جائے گا؟ برابر دھیان رکھیں، یہ واو کا پیش کہاں جائے گا؟ یا کا پیش، یا کے پیش ذات کو جائے گا، اس کا زیر ختم ہو جائے گا. تو کیا بنے گا؟ یہ بنے گا را زو یو، رضو یو، یعنی دونوں، یہ دونوں اب ساکن ہو جائیں گے. یہ دونوں یا بھی ساکن ہو گیا اس وجہ سے، اس نے اپنا پے جو تھا وہ ذات کو دے دیا. یہ ساکن ہو گیا، یا بھی اور واو بھی ہو گیا نا ساکن. اب جب ساکن ہو گیا اس کی وجہ سے اب دونوں حرف علت ہیں، ہے نا، یا بھی اور واو بھی. ٹھیک ہے. تو لہذا جو یہ التقائی ساکن، اب قاعدہ بدل جائے گا التقائی ساکنن کی وجہ سے. یہ ہے حلال کے قاعدوں کی وجہ سے، یہ والا حصہ ہے التقائی ساکنن کی وجہ سے. یہ را اپنی جگہ رہے گا، ذات بھی اپنی جگہ رہے گا. یا جو ہے یا واو میں مدغم ہو جائے گا اور واو رہ جائے گا. سوری، ٹھیک ہے. یا مدغم ہو گیا واو میں تو واو برقرار رہ گیا، یا مدغم تو رضو بن جائے گا، رضو. تو ہم عام طور پر یہ والا استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال نہیں کرتے عربی میں، کیونکہ ان میں قاعدے کی وجہ سے تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ نمبر 2. پھر آتے ہیں قاعدہ نمبر 3 پر. قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 ہے یہ کہ پھر وہی عین کلمہ، عین کلمہ اگر مضموم ہو، مضموم ہو اور اس سے پہلے حرف مضموم، حرف مضموم ہو. یہ یہاں میں مٹاتا ہوں تاکہ لائن میرا برقرار رہ جائے. ٹھیک ہے. عین کلمہ مضموم ہے اور اس سے پہلے حرف مضموم، یا حرف مضموم یا حرف مضموم، یا یہ مضموم مکسور، یہ ہے واو، یا یہ مضموم مکسور. اس سے پہلے یا ہے مضموم یا مکسور. اس پہ پیش ہے یا زیر ہے. ان دو سے پہلے مکسور ہے، ان سے پہلے یعنی ان میں سے کسی ایک سے پہلے حرف مکسور ہو، عین کلمہ سے پہلے فا کلمہ پر حرف مکسور ہے. پھر عین کلمے کے اندر یا یہ صورت ہے یا یہ صورت ہے، حرف
مضموم ہے یا یہ مضموم مکسور ہے. اچھا تو اور اس کے علاوہ ایک اور شرط، اور یہ حرف علت جو ہے ان دو میں سے کوئی ایک، یہ حرف علت واو یا یا کلمہ کے آخر میں ہوں. یہ والے تو ان کی حرکت گر جاتی ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طرح سے، تاکہ یہ ذہن میں کوئی شک نہ رہے. عین کلمہ واو مضموم، یا سوری یہاں عین کلمہ جو ہے وہ واو مضموم ہے. واو عین کلمہ واو مضموم، اور اس سے پہلے حرف مضموم، یا اس کے بجائے یا یہ مضموم، واو مضموم کے بجائے یا یہ مضموم یا مکسور، اور ان سے پہلے حرف مکسور، اس سے پہلے. اور یہ حرف علت جو ہے یہ کلمہ کے آخر میں ہوں تو ان کی حرکت گر جاتی. مثال ہے یدعو، یدعو ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے یدعو. دعوی یدعو، یدعو یہ حرکت آخر والی وہاں پر یدعو، سمجھ رہے نا، یہ حرکت گر جائے گی، لہٰذا یہ بن جائے گا یدعو. سمجھ گئے؟ یدعو تبدیل ہو جائے گا یدعو میں، آخری حرکت جو ہے حرف علت کی وہ گر جائے گی. دوسری مثال یرمیو، رما یرمیو، دعا یدعو یا رما یرمیو، یرمیو مظاہرے رما کا. یرمیو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور یا کی حرکت جو ہے وہ لہذا گر جائے گی. تو ہم پڑھتے ہیں یارمی، یارمی کو یارمی پڑھتے ہیں، یارمی لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی یارمی، حالانکہ اصل میں ہے یارمیو، کیونکہ پہلے مکسور ہے، حرف مکسور. اچھا اس کے بعد ایک اور لفظ فاعل، یارمیو کا فاعل رامے، رامی، یہ رامی یہ کہیں لکھا ہوتا ہے کیا نام ہے، اس سے حرف جر میں کوئی جار، حرف جار ہو پہلے تو یاد آ جاتا ہے، تو اس وقت یہ یا گر جاتا ہے اور یہ رامی بن جاتا ہے. رامی یا کی حرکت گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا قاعدہ. چوتھا قاعدہ ہے واو ساکن، واو ساکن اور اس سے قبل حرف مکسور. تو یہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہوگا. مثال قیبلہ، قیبلہ
قیولا، قیولا میں یہ واو جو ہے اس حرف مکسور کی وجہ سے، حرف مکسور کی وجہ سے یہ واو جو ہے واو ساکن یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے واو زیر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اس کے بجائے زیر کے ساتھ یا مناسبت رکھتا ہے، اس لیے یہ تبدیل ہوگا قیلا میں۔ آپ کے یہاں قیلا ہے، قیولا کہیں لکھا نہیں ہوگا ان قواعد کی وجہ سے۔ اس طرح دوسرا جو اس کا ہے، دوسری مثال یعنی ایک لفظ ہے میوزان، میوزانون، میوزانون۔ اب یہ واو ساکن پہلے زیر حرف مکسور، ٹھیک ہے نا، اور اسے قبل حرف مکسور ہو، تو یہ کس میں تبدیل ہوگا؟ یا میں۔ تو کیا بن جائے گا؟ میزانون۔ سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے۔ آپ عام طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں یہ میزان کہاں سے آ گیا، اصل میں میوزان تھا، تو اس حرف اس قاعدے کی وجہ سے۔ اور پانچواں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، وقت ختم ہو گیا۔ چلیے پانچواں بھی پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پانچواں قاعدہ، لام کلمہ، اوپر عین کلمہ اور یہاں لام کلمہ اگر واو ہو، اگر واو ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح و مکسور ہو، حرف صحیح و مکسور ہو، یہ بھی اوپر کی طرح، تو یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اوپر والے اور نیچے والے میں ایک ہی فرق ہے کہ یہاں لام کلمہ ہے، وہاں لام کلمہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر دعوا، دعوا تبدیل ہو جائے گا واو یا میں، دعیا۔ آپ ہر جگہ دیکھیں گے لکھا ہوا دعیا، دعوا نہیں لکھا، حالانکہ اصل میں لفظ ہے دعوا۔ اسی طرح دعونا دوسرا لفظ ہے دعونا، یہ تبدیل ہو جائے گا دعینا میں۔ ایک اور مثال داعون، داعون دعوت دینے والا، داعو، اور یہ واو جو ہے یا میں تبدیل، تو عام طور پر آپ دیکھیں گے داعیون، الداعی آخر پر، خطوط کے آخر پر، دعوتی کارڈ کے آخر پر داعی لکھا ہوتا ہے، الداعی، حالانکہ اصل میں داعی تھا۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔